اور معصوم کے فعل کے علاوہ اللہ کسی فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ اب یہ تو راز اٹھیں گے جب آئے گی آخری حجت، پھر بتائے گی کہ اس گھر میں کون کون سی شخصیتوں کے کون کون سے راز تھے۔ ہمیں تو صرف جو کچھ کتابوں میں لکھ دیا ہم نے تو اتنا ہی ماننا، اس سے آگے کوئی نئی چیز نہ کوئی سننے کو تیار ہے اور نہ کوئی پڑھنے کو تیار ہے۔ بس یہیں سے ایک کنایہ کا اور استعمال اور آپ سے اجازت۔ فرمایا زکریا نہیں رہے گی یہ میرے گھر میں، اجازت ہے بات آگے بڑھے۔ اب جناب زکریا سے اب اللہ نے کام لینا تھا، اللہ نے مریم کو عیسیٰ دینا، تقابل پڑھ رہا ہوں سیدنا کا، اللہ نے مریم کو عیسیٰ دینا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ بی بی مریم اپنے اسی حجرے میں بیٹھی تھی، یا بی بی کو کسی کے قدموں کی آہٹ آئی، بی بی پریشان ہوئی، بی بی نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اللہ کی۔ لیکن وہ جو آیا تھا وہ کوئی بشر نہیں تھا، لبادہ بشریت تھا فرشتہ۔ وہ بی بی کے داہنی طرف آ کے کھڑا ہو گیا۔ بی بی نے کہا کون ہے تو؟ اسے کہا بی بی گھبرائیے نہیں، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں۔ بی بی نے کہا کیوں آیا میرے حجرے میں؟ تجھے نہیں پتا میرے حجرے میں کوئی نہیں آ سکتا، بدول ہوں میں۔ اس کا بی بی تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں، میں تجھے غلامن زکیہ ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں میں۔ اے مریم نے کہا ہے تو کون؟ اس نے کہا رسول ربک، تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں۔ وہ کھڑا کہاں تھا؟ دروازے پہ نہیں، قرآن کہتا حجرے کے اندر کھڑا تھا، بی بی کے دائیں طرف، ڈرا نہیں، جھجکا نہیں، گھبرایا نہیں، سیدھا بی بی کے سامنے آ کے اسے تعارف کروایا، انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا، اللہ کا بھیجا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا۔ جتنی دیر ہو گئی مجھے ممبر کے مصلی پہ میں نے ایک بھی لفظ ایسا نہیں کہا جس میں آپ کا وقت ضائع ہو، کوشش کی ہے کہ نتیجے پہ نتیجہ آئے، اگلا نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا۔ جناب مریم کے حجرے میں فرشتہ کھڑا ہے، قرآن کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ زمانے کے مولوی میری آنکھوں کے سامنے لا کے بٹھاؤ تو صحیح، میں ان سے پوچھوں کہ بی بی کا تقابل ان کے ساتھ ہو کیسے سکتا ہے؟ مریم کے حجرے میں کھڑا ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دے، رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ بی مریم نے پوچھا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہ گیا، فرشتہ نے پوچھا کون ہے؟ کہتا فقیر ہوں، روٹیاں لینے آیا۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے سب۔ وہاں کہہ رہا ہے رسول ہوں، بیٹا دینے آیا، یہاں کبھی کہتا ہے درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں، فقیر ہوں، روٹی لینے آیا ہوں، غلام ہوں، چکی چلانے آیا ہوں۔ تو جن کی دہلیز کے نوکر مریم کو بیٹے دیتے ہوں، وہ حسین اور علی ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ چلیں بات اس سے بھی آگے لے چلتے ہیں، اجازت ہے نا جی، سفر ساتھ، اس سے بھی آگے بات چلتی ہے۔ بیٹا دینے آیا ہوں۔ بی مریم نے کہا کہاں سے آئے گا بیٹا؟ قرآن کہتا بی بی نے کہا مجھے آج تک کبھی کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اس کا بی بی گھبرا نہیں، یہ عام بچہ نہیں، یہ آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ کیسے آئے گا؟ اس نے کہا اللہ کے امر سے، اسے کہہ دیا ہے تو آئے گا۔ یہاں پہ رک جائے میرے شہر کا زیرک مجمع اور مجھے کٹہرے میں سمجھو اور مجھ پہ میرا مجمع جج بن کے سوال کرے کہ اللہ نے بی بی مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ نوکر کی خطابت میں کمی ہو سکتی ہے، محنت میں نہیں۔ میں اس سب سے پہلے وہ دلیل پڑھتا ہوں قاسم بھائی جو دی جاتی ہے۔ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ جو دلیل دی جاتی ہے میں پہلے وہ دلیل پڑھوں گا جو آج تک آپ نے سنی ہے، پھر اس دلیل کی رد کروں گا۔ دلیل کیا دی جاتی؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ نے بی بی مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا اس لیے دیا کہ اس دور میں جناب مریم کا کف نہیں تھا۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے جو 2019 کی 8 مارچ تک آپ نے سنی۔ دلیل یہ ہے کہ جناب مریم کے دور میں دوسرا معصوم نہیں تھا، اور عصمت کا قانون ہے کہ اللہ نے معصومہ کو غیر کے گھر نہیں بھیجنا تھا، لہذا خدا کو فطرت کا قانون توڑنا پڑا، بغیر شوہر کے بیٹا دینا پڑا۔ ٹھیک ہے،
मासूम नहीं था, मान गए ये बात। अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा दिया तो दो नुकसान हो गए। पहला, कानून फितरत टूट गया, उसका बनाया हुआ अपना कानून था वो तोड़ा उसने, और सिर्फ इस बीबी के लिए तोड़ा, ना इससे पहले टूटा ना इसके बाद। पहला फितरत का कानून टूटा। दूसरा, अकीदा तौहीद खतरे में चला गया। बगैर शौहर के बेटा देने की वजह से एक मजहब वजूद में आ गया जो आज तक कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। उनसे पूछो दलील, वो कहते बाप कोई नहीं है। अगर बाप नहीं है तो फिर ये अल्लाह का बेटा। तो क्या खुदा के इल्म में ये सारी चीजें नहीं थी? मैंने आपको जज बनाया सरकार, आप रहमत नहीं, फैसला आपने जज बन के करना, सुनना जज बन के नहीं कि बिल्कुल आप खामोश हो के सुने। फैसला आपने बतौर जज करना। आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने फितरत का कानून भी तोड़ा और खुदा ने अकीदा तौहीद भी खतरे में, एक मजहब वजूद में आ रहा है। मेरे मालिक रुकिएगा ना, बगैर शौहर के बेटा दें, दो नुकसान हो जाने। एक काम कीजिए मेरे मालिक, आप हैं अला कुल्ले शैन कदीर, मशवरा आपने किसी से लेना नहीं। एक मासूम खल कीजिए, मरियम की हम पल्ला, बीबी मरियम का उससे अक्द कीजिए, फितरत के कानून के मुताबिक ईसा को दुनिया में लाइए। एक मासूम खल करना आसान है, ये दो नुकसान झीलने बड़े मुश्किल हैं। कानून फितरत भी टूटे, क़यामत तक ईसा अल्लाह का बेटा भी बन जाए। मेरे मालिक, मासूम खल करना आसान है, मासूम खल कीजिए, ये दो नुकसान बर्दाश्त नहीं होने। मासूम खल कीजिए। ये है कलेजा हथेली पे कोई बंदा अगर मुनसफ हो तो वो दाद देगा, मेरे मालिक तूने मासूम खल क्यों नहीं किया? फिर मैं कर भी सकता था, लेकिन क्या करता? अगर मासूम खल कर देता, मरियम को बना बैठा था बतूल, अगर मरियम का उससे निकाह करवा देता तो वो मासूम क़यामत तक कहता रहता मेरे घर में बतूल रहती है, मैं बतूल का शौहर हूँ, मैं बतूल का हाकिम हूँ। ये एहसास सिर्फ अली के पास है कि उसकी बीवी बतूल है। मैं फितरत तोड़ सकता हूँ, अली की बराबरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली की बराबरी बर्दाश्त। अली की हमसरी बर्दाश्त। नतीजे कीमती सरकार। आगे चलें इससे भी और आगे चलते हैं। अब आज ही हमने तुझे ईसा जैसा बेटा दे दिया, बगैर शौहर के दे दिया। आया भी कैसे? अल्लाह के अम्र से। पंचायत बन के गुफ्तगू कर रहे हैं, खताबत का कोई भी जौहर नहीं, दलील पे दलील आ रही है। अब मुझे कोई मौलवी कुरान के हाशिए पे लिख के बताए कि हजरत ईसा नुतफे से थे। जुबानी कलामी वादा नहीं करना, कुरान के हाशिए पे लिखो ईसा नुतफे से। तो लिख ही नहीं सकता, नुतफा होता है बाप का, बाप था नहीं। इसका मतलब मौलवी मान के हजरत ईसा नुतफे से नहीं। कोई मौलवी मुझे कुरान के हाशिए पे लिख के दे, जब मेरा आखिरी बादशाह आएगा ईसा पिछले मुसल्ले पे होगा या अगले पे? पिछले पे। जो पिछले मुसल्ले पे है वो तो नुतफे से नहीं। हाय हाय, जो अगले मुसल्ले पे हमारी तरह डूब के मर जा, पीछे आमर है आगे ओलेल आमर। पीछे आमर आगे ओलेल। जिसका नायब नुतफे से नहीं, वो दूसरे मजहब एतराज करे तो करे, शिया नहीं कर सकता। तुम्हारे यहां पेश नमाज की शर्तें हैं। अब इन बातों से पता चला कि पाबंदियां क्यों लगती। सच्चियां करनियां तो फिर झीलनी तो हैं, लेकिन कोई ना कोई तो मिंबर के मुसल्ले पे आए ना कि हजरत ईसा नुतफे से नहीं। तो 12वें के बारे में कैसे कहा जा रहा? पेश नमाज की शर्तें। मज़हब जाफरिया में पेश नमाज की शराइत में से एक शर्त है आलिम होना। अगर आपसे बड़ा आलिम पीछे आ गया है, अब मजहब की शर्त है या उसे मुसल्ले पे ला या उससे इजाजत मांग। 12वें को खबर है कि मैं कौन हूं,
اس نے مولویوں کی زبانیں بند کروانے کے لیے کہنا تقدم یا ابن مریم، مریم کا بیٹا مصلی پہ آ. اس نے کہا میری جرت ہے میں تجھے نماز پڑھاؤں. یہ صرف مولویوں کی زبانیں بند کروانے کے لیے کہ اگر 12واں یہ لفظ نہ کہے گا مولوی کہہ دیں گے حضرت عیسیٰ تو احتراماً چپ رہے. 12واں کہے گا تقدم یا ابن مریم، مریم کا بیٹا مصلی پہ آ. عیسیٰ کانپے گا. روایت کام کے کہے گا میری جرت نہیں، تو میری حجت ہے، میں بھی تیری بیعت میں ہوں، نماز تو پڑھائے گا میں تیرے پیچھے پڑھوں گا. عیسیٰ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد دنیا سے پوچھے گا اور جس کا آخری بیٹا بطول کے بیٹے کے پیچھے نہیں پڑتا اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے میں بطول کا بیٹا ہوں اور اس نے میرے پیچھے نماز نہیں. بات آگے چلے جی. اشارہ ہوا اور دیکھا کہ عیسیٰ گود میں، نہ شکم میں نہ بطن میں رہے، نہ جو پروسیس ہے سارے کا سارا پیدائش کا اس میں عیسیٰ آئے ہی نہیں. بی بی تو بیٹھی تھی مصلی پہ بیٹھی اور فرشتے نے آگے اشارہ کیا، بی بی نے گود کی طرف دیکھا. خدا نے کہا مریم اب ذرا گھر سے باہر چلے جائیے، اب عیسیٰ آ رہا ہے. ہر کوئی نہیں میرے گھر میں آتا، اب باہر جائیں. جناب مریم گھر سے باہر آئی ہے، کھجوروں کے نیچے فرشتے نے اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے کہ بی بی نے دیکھا تو عیسیٰ گود میں، جس کا مقتدی امر سے آ رہا ہے. بی بی مریم نے یوں ہاتھوں پہ عیسیٰ کو اٹھایا. ابھی بی بی مریم خاموش تھی یا لوگوں نے دیکھا ہے مریم کی گود میں بچہ. جو بالکل قریب جناب مریم کی بستی تھی، مریم کا گاؤں تھا، وہاں شور مچ گیا. وہ لوگ بی بی مریم کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ احترام کرتے تھے. وہ کہتے کہ مقدس بی بی ہے جو اس گھر میں رہتی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ جسے ہم مقدس سمجھتے تھے اسی کی گود میں بچہ، تو بستی میں شور مچ گیا. آؤ آؤ جلدی آؤ، وہ دیکھو مریم کے تو گود میں بچہ ہے. قوم آ کے بی بی مریم کے سامنے کھڑی ہو گئی. مریم ہاتھوں میں عیسیٰ کو اٹھا کے بیٹھی، قوم سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. قرآن نے پورا واقعہ لکھا ہے، وقت گزارنے کے لیے نہیں، نصیحت کے لیے. اب اس میں سے جو میں نے نتیجے نکالے وہ نتیجے ہدیہ کرنے لگا. نام مریم کے ہاتھوں میں عیسیٰ، قوم سامنے آ کے کھڑی. قوم نے ایک ہی سوال کیا اور وہ سوال اللہ نے قرآن میں لکھا. انہوں نے کہا مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، بچہ کہاں سے؟ اور اللہ نے یہ تانا قرآن میں لکھ دیا. یہ لفظ اللہ کے نہیں قوم کے تھے، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. جب بھی قیامت تک کوئی مسلمان قرآن پڑھے گا اس تانے کو بھی چومے. میرے مالک اسے قرآن میں کیوں لکھ دیا؟ یہ تو قوم نے الزام لگایا تھا. فرمایا الزام نہیں، اقرار کیا ہے. میرے مالک کس چیز کا؟ انہوں نے کہا انہوں نے آپ تو نہیں کہہ دیا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. انہوں نے بتا دیا جن کی بیٹیاں بطول ہو ماں بھی پاک ہوتی ہے، ماں بھی پاک ہوتی. نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، بچہ کہاں سے آئے؟ اب وہی فرشتہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا کہ میں دینے آیا ہوں، وہ ادھر ہی دائیں سائڈ پہ کھڑا تھا. قوم کو نظر نہیں آ رہا تھا، بی بی مریم کو نظر آ رہا تھا. جب قوم نے کہا بتا کہاں سے آیا، کہاں شور مچ گیا، بچہ کہاں سے آیا، بچہ کہاں سے؟ بی بی مریم نے اس کی طرف دیکھا کہ بتا، ابھی تو نے کہا تھا کہ میں دینے آیا ہوں. اب موقع ہے، اب وقت ہے بولنے کا. اب تو بول کے کہہ کہ میں فرشتہ ہوں، یہ بطول ہے، یہ نبی ہے، بتا. بی بی نے فرشتے کی طرف دیکھا، قوم سامنے کھڑی ہے، تانا آ گیا ہے. فرشتے نے بی بی سے کہا بی بی یہ. بی بی مریم نے کہا تو کیوں نہیں؟ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ میں دینے آیا ہوں، اب تو بول. مولا بادشاہ حسین کی عزت قسم پوری تقریر مجمع چپ رہے. مجھے دکھ نہیں، یہ 70 اتنی وزنی ہے، اس میں مجھے تمہاری داد بھی چاہیے، تائید بھی چاہیے. فرشتے نے کام کیا، بی بی بطول کی گواہی دینا میرے بس میں نہیں. ہائے ہائے
بی بی تو بطول ہے، میں بطول کی گواہی دوں؟ نہ بی بی، گواہی میں نے نہیں دینی۔ بی بی نے کہا پھر کون دے گا؟ اس نے کہا یہ بولے گا۔ بی بی مریم نے صرف ابھی حضرت عیسیٰ کی طرف دیکھا، قرآن کہتا عیسیٰ کے لب متحرک ہوئے، ہونٹ کھلے اللہ کے نبی کے۔ حضرت عیسیٰ نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی، قوم کی طرف دیکھا، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میری ماں پہ الزام لگانے والوں میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، آ کے نہیں بنا۔ بن کے آیا ہوں۔ اردو ادب میں ایک محاورہ ہے، سوال گندم جواب چنا۔ اے حضرت عیسیٰ، قوم نے پوچھا ہے ماں سے، آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ آپ اگر بول ہی پڑے ہیں تو بتائیے کہ میری ماں معصومہ، میری ماں بطول۔ آپ نے ماں کا تعارف نہیں کروایا، قصیدے اپنے پڑھنے شروع کر دیے، میں اللہ کا عبد ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ نے کہا گستاخ نہ بن، انہیں اتنی خبر ہے، انہیں پتا ہے جن کے بیٹے نبی ہوں وہ مائیں معصومہ ہوتی۔ آخری نتیجہ آنے لگا سرکار، آخری نتیجہ، اور جس نتیجے کے لیے گفتگو شروع کی وہی نتیجہ، جس وکالت کے لیے سانسیں مانگی ہیں حسین بادشاہ سے، جس وکالت کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، وہ اپنا فریضہ ادا کرنے لگا۔ اس آخری نتیجے پہ قوم نے الزام لگایا، عیسیٰ بول پڑے۔ قرآن کہتا خاموشی سے قوم چل پڑی، قوم نے دوسری سوال ہی نہیں کیا، قوم نے دوسری بار پوچھا ہی نہیں ہے کہ پھر بتا یہ بچہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے۔ قوم نے صرف عیسیٰ کا جواب سنا، قوم خاموش ہو کے چل پڑی۔ اب آؤ سارا بچہ میرا ساتھ دو، آواز آئے اللہ سے پوچھے، میرے مالی یہ قوم الزام لگانے آئی تھی تیری بطول کنیز پہ، اور تو نے بغیر عذاب کے انہیں واپس بھیج دیا، میرے مالک عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ اس دور میں عذاب آتے تھے، زمین سے کہتا پھٹ جاتی، آسمان سے کہتا ٹوٹ پڑتا، ہواؤں سے کہتا اڑا کے لے جاتی، کوئی نہ کوئی پتھر بھیج کے انہیں غرق کر دیتا۔ یہ تیری بطول کنیز میں الزام لگانے آئے تھے اور پاؤں پہ چل کے اپنی بستی میں واپس چلے گئے، میرے مالک عذاب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا عذاب آنے کے لیے تیار تھا لیکن ٹل گیا۔ میرے مالک کیوں ٹلا؟ معافی مانگ کے گئے مریم تھے، کلمہ پڑھ کے گئے عیسیٰ کا، فرمایا نہ معافی مانگی نہ کلمہ پڑھا، ایک کام کیا عذاب ٹل گیا، مالک سو گیا۔ فرمایا انہوں نے مریم پہ الزام لگایا، الزام تھا بطول پہ، بطول نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ جب بطول کا گواہ مان لے وہ بچ جاتا ہے، جب بطول کے گواہ چھٹلا دے وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی۔ انہوں نے بطول کا گواہ مان لیا۔ ایک بیٹا بولا، ایک بیٹا رکھ میرے سر پہ قرآن، نہیں کلمہ پڑھتے تھے وہ عیسیٰ کا، صرف عیسیٰ بولا قوم چپ کر کے چل پڑی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں جا رہے؟ انہوں نے کہا بچہ بول پڑا ہے، گود میں بیٹا بول پڑا ہے، اور میرا سلام ہے عیسیٰ کی قوم، تم نے بطول کا ایک گواہ مان لیا، اور میرا سلام ہو رسول کی بیٹی پہ۔ بابے کے دربار میں دو بیٹے ہاتھوں پہ قرآن رکھ کے کہہ رہے تھے ہماری ماں سچ بول رہی۔ مر کیوں نہیں گئے مسلمان، پھٹ کیوں نہیں گیا آسمان؟ دربار سے نبی کی بیٹی نہیں واپس آئی، غیرت اسلام واپس چلی گئی۔ کتنی دیر کھڑی رہی؟ اس پہ کسی نے کتنا لکھا، کسی نے کتنا لکھا۔ میں غیر سید ہوں، میں نے پوری ذاکری اس بی بی سے مانگی ہے، میں نے اپنی سانس سے اس بی بی کی وکالت کے لیے وقف کی ہے، دنیا کی دوستیوں سے کوئی غرض نہیں، وفا ہے تو صرف اسی بی بی کی دہلیز سے۔ مجھے یہ نہیں کہنا کہ کتنی دیر کھڑی رہی، مجھے صرف یہ بتانا ہے کھڑی کون رہی۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے۔ دیکھ رہا تھا نا مصر کے چوک میں یوسف نبی ایک سوت کی ہٹی میں چلا گیا، کاش خریداروں میں یعقوب ہوتا،
پھر لوگوں کو بتاتا کہ یوسف کے سر کی بال کی قیمت کیا ہے. چلی جو گئی تھی دربار میں، کاش منبر پہ محمد ہوتے. پھر بتاتے کہ خالی آتی ہے یا کائنات لے کے آتی. حاضری ہو گئی میرے بھائی انیس شاہ بانی کی حیثیت سے اس مجلس میں شمولیت ہوتی ہے، فرض تھا، واجب تھا. ان کے حکم کی تمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. اللہ اس گھر کو آباد رکھے، اللہ اس خانوادہ سادات کو آباد رکھے. بسم اللہ سید تشریف لائیں. مہمان ذاکرین کی ایک لمبی تعداد ہے، شام تک مجلس جائے گی. مہمان بن کے بیٹھے رہو گے. رسول کی بیٹی آج تمہارے شہر میں آئی ہے. مجلس تمام ہوتی ہے، عزت کے ساتھ پردے میں سیدوں نے مستورات کو بٹھائے. مجلس تمام ہوگی. جو مائیں بہنیں بیٹیاں ساتھ لے کے آئیں وہ مستورات کے دروازے کے قریب جا کے کھڑے ہو جائیں گے. ہر بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بہن کو مجھے ڈھونڈنا نہ پڑے. میں کہیں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں، وہ باہر نکلے تو سیدھی نظر مجھ پہ پڑے. اگر کسی بھائی نے پردے کی اہمیت دیکھنی ہو نا، تھوڑی دیر کے لیے بھائی نظر نہ آئے نا، جب واپس آئے تو بہن رو رہی ہوتی ہے. وہ کہتی میں 4 بار گئی ہوں باہر، سارے کھڑے تھے، تو کہاں تھا؟ وہ رو کے کہتا میں ماتم کر رہا تھا، دیر ہو گئی مجھے. وہ کہتی میرا دل مونگو آ گیا تھا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا. پھر اس بھائی کی خواہش ہوتی ہے مجلس سے پردے سے بہن لے کے جاتا ہے، اور اسے سامنے خبر بھی ہوتی ہے، سامنے جلوس بھی ماتمی ہے بھی سارے علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، بھی سارے عزادار. مجھے حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے، رش زیادہ ہو ماشاء بھائی آگے چلتا ہے، بہن پیچھے چلتی ہے. بھائی پھر جب بہن ساتھ ہو پھر بولتا نہیں ہے، ہاتھ لگاتا ہے. ماتمی دیکھتا ہے اس کے سر پردہ دار ہے، رستہ دے دیتا ہے. میرے سر پہ قرآن رکھ کے بتا، جس نے زینب کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے. وہ ہر موڑ پہ کہتا تھا میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں تیرا رستہ بناتا. آواز دے دے کے کہتا رہا اور رستہ دو میرے ساتھ محمد کی بیٹی، میرے ساتھ نبی کی پردہ. ماں بھی کھڑی رہی، بیٹی بھی کھڑی رہی. ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار. ایک عربی کتاب اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، مصائب کی کتاب ہے، مقتل کے مصائب نہیں، نام ہی کتاب کا رونے والا ہے. میں نام پڑھوں گا، بے ساختہ مومن کی ہائے نکلے گی. فاطمہ سے فاطمہ تک. اس میں اس عالم دین نے 2 بیویوں کی مصیبتیں لکھی. رسول کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ. اللہ تمہیں بیٹی دے. میرے بادشاہ فرماتے اللہ اولاد دینا تو ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھو. مولا حسین کہتے میرے اس گھر میں آنا جانا رہتا ہے جہاں کوئی بچی فاطمہ ہو. میرے بادشاہ نے اپنی ہر شہزادی کا نام ماں کے نام پہ رکھا. میرے بادشاہ فرماتے بھی جس گھر میں جس بیٹی کا نام فاطمہ رکھو اسے زندگی میں جھڑکنا نہ، اسے مارنا نہ. اس عالم دین نے کتاب لکھی فاطمہ سے فاطمہ تک، 2 بیویوں کے حالات لکھے. نبی کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ. انہوں نے کہا دونوں کا مقدر ایک جیسا تھا. میں پہلی سطر پڑھوں گا، جو سید بیٹھے معاف کرنا. انہوں نے کہا وہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی بابے کے بعد چپ نہ ہوئی. اگلی سطر پہ خنجر چل گیا جگر پہ. انہوں نے کہا اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا. کوئی بندہ ہو ماتمی اور ہاتھ سینے پہ ضرور مارے. تیسری پہ پہاڑ مصائب کا لکھ دیا انہوں نے کہا وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ کان پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی. اس کا ساری زندگی پہلو سے ہاتھ نہ اٹھا، اس کا چہرے سے ہاتھ نہ اٹھا. کوئی سید بیٹھا مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کرنا. انہوں نے کہا ایک جگہ پہ آ کے مقدر میں فرق آ گیا. وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی سجاد میری کمر جھک گئی، سجاد میرے سر کے بال سفید ہو گئے، سجاد مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، سجاد انہوں نے مجھے اتنا مارا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی.